یہ تھے جناب اسلم گرداسپوری صاحب. عارف نظامی صاحب میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. جس گلبرگ میں ڈاکٹر مبشر حسن کی کوٹھی کا ذکر ہوا ہے 1967 میں دسمبر میں، بدر صاحب میں بھی وہاں موجود تھا اور میں نے بھی 2 آنے کا فارم بھرا تھا اس زمانے میں. جی اور میرا بھٹو صاحب سے تعلق، میں گورنمنٹ کالج میں اسٹوڈنٹ تھا اس زمانے سے ہوا جب ہم ان کو ایڈمائر کرتے تھے. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کس چیز کے لیے ہم ایڈمائر کرتے ہیں. ان کا کرشمہ تھا. ایک اسلامیہ کالج میں ان کو میں نے سنا جہاں وہ ان میں ایک بہت بڑی صلاحیت تھی کہ وہ آڈینس کو دیکھ کے اس کے مطابق بات کرتے تھے. وہاں انہوں نے فارن پالیسی پہ تقریر کی اور وہ ہم اس کے بعد ان کے بالکل عاشق ہو گئے. اور پھر میں نے ایک میرے دوست ہیں عزت مجید، ان کا کو تعلق تھا صفدر صاحب ایک ہوتے تھے جو غالباً سمنا آباد میں رہتے تھے. ان کے وسط سے میں اور بھٹو صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. پہلی فلیٹیز ہوٹل میں ٹھہرتے تھے تو کوئی خاص بات تو نہیں ہم کر سکے، ان کی باتیں ہی سنتے رہے. تو یہ تو پس منظر تھا کہ میرا تعلق جو ہے. اور پھر بھٹو صاحب نے ہمیشہ میری طرف دست شفقتی رکھا. بالخصوص میں ایک ایسے ادارے میں کام کرتا تھا جو بھٹو صاحب کا نظریاتی اور سیاسی مخالف تھا. اس کے باوجود کہ اسی ادارے نے بھٹو صاحب کی وہ پہلی تقریر چھاپی تھی جو انہوں نے حیدرآباد میں کی تھی غالباً پورے صفحے پہ، جس پہ کالا باغ نے کہا تھا یا کسی نے کہا تھا کہ یہ ٹانگے والوں کی پارٹی ہے. تو اس تناظر میں پھر جہانگیر بدر صاحب کو شاید یاد ہوگا یا نہیں کہ جس زمانے میں آتش چوہان تھا آج بھی آپ کے بال کالے. تو 1970 میں میں جیل میں تھا تو انہوں نے بڑا میرا VIP ٹریٹمنٹ دی مجھے. میں کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جیل میں تھا. یہ اپنی ایک آمریت کے خلاف برسرے پہ کار تھی. کیوں بدر صاحب یاد ہے آپ سے آپ کے بھائی تھے؟ جی بالکل. تو اب یہاں پر بہت ساری باتیں ہوئی ہیں بھٹو صاحب کے فلسفے کی، ان کے افکار کی. یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے قوم کو شعور دیا، غریب آدمی کو ایک زندہ رہنے کا سبب دیا. پاکستان میں پولیٹیکل کلچر کو اتنا تبدیل کیا کہ آج تک وہ جو ایک دیوار تھی پرو بھٹو فورسز اور اینٹی بھٹو فورسز جن کا آج یہاں ذکر کیا، وہ پولرائزیشن جو ہے وہ کم ہونے کے باوجود اس کی جہت بدل گئی ہوگی، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اور یہ ان کی لیگیسی ہے کہ آج ان کے جانشین اسلم گرداسپوری صاحب نے ذکر کیا 5ویں دفعہ اقتدار میں. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ 2 دفعہ تو بینظیر بھٹو صاحب اقتدار میں رہی، 1 دفعہ بھٹو صاحب تو تھے ہی آئے الیکٹ ہو کے، پھر دوسری دفعہ میں اس کو گنتا ہوں بیچ میں، ٹھیک ہے جی، اور 5ویں دفعہ یہ موجود ہے. اور یہ ان کی لیگیسی کا یہ قصہ ہے کہ یہ میں نہیں کہوں گا، یہ کہنا بڑا ہی غلط ہوگا کہ ان کے جانشینوں نے بھٹو صاحب کی لیگیسی کو آگے نہیں بڑھایا. یہاں پہ یہ کہا گیا کہ محترمہ کہ یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ جی وہ ان کی جتنی قربانی بھٹو کی فیملی نے دی ہے اور کسی نے دی، یہ صحیح ہے بات. بھٹو صاحب پہ یہ بھی چارج لگا کہ انہوں نے ڈائنسٹک پالیٹکس کو فروغ دیا. لیکن آپ بھٹو صاحب کے شعور کی یہ بھی دیکھیں چیز کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اپنا جانشین مقرر کیا، سیاسی جانشین، جیسے یہاں جیل میں ان کے خط کا ذکر ہوا. اور محترمہ نے اس جانشینی کو بڑے ہی خوش اسلوبی سے نبھایا. اور میرا تعلق جو ہے بھٹو صاحب کے، جس طرح انہوں نے کہا، میں ان سے ذاتی تعلق بھی تھا، ان کے ہر دورے میں بھی ان کے ساتھ رہا. پھر محترمہ سے بھی میرا ایک ذاتی اور قلبی تعلق تھا.
تو یہ اس چیز میں جو مجھے ایک اور چیز جس کا میں یہاں ذکر کرتا چلوں، جس کا تعلق یہ ہے کہ جس طرح کہ جتنی سفرنگ اور ایڈورسٹی جو ہے اس پارٹی نے دیکھی ہے، اس کے باوجود میں نے محترمہ میں کبھی، میں دبئی بھی ان کو اکثر ملتا رہا، لنڈن میں ملتا رہا، کہ بھی ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ جیل میں یا اس کے بعد سفرنگ جو بھی ہوئی ان کو، میں نے کبھی پیپلز پارٹی میں بٹرنس نہیں دیکھی. یہ کوئی عام انسان کے ساتھ اتنی پرسنل ایڈورسٹیز ہوں کہ دونوں بھٹو صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ اس طرح مارے جائیں، ان کی جو کچھ بھٹو صاحب سے ہوا وہ اپنی جگہ پہ ہو، لیکن اس کے باوجود استقامت سے پاکستان کے آئیڈیا میں، پاکستان کے استحکام میں، پاکستان میں جمہوریت میں، پاکستان میں کیا کہتے ہیں اس کو، طبقاتی انصاف جس کا یہاں ذکر ہوا، اس میں وہ یقین جو ہے وہ کامل رہا. بلکہ میں تو اکثر محترمہ سے جب ملتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ سیاست کے علاوہ کوئی بات سنائے. تو یہ مطلب ہے کہ یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہے، اور یہ درست ہے کہ آپ نے یہ کہا یہاں آج کہ جی ان کو اسٹیبلشمنٹ نے قبول نہیں کیا. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی کہنا غلط ہے کہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پہ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشین تھے. انہوں نے جہاں مناسب سمجھا انہوں نے ایز اے پولیٹیشین اسٹیبلشمنٹ سے بھی کمپرومائز کیا، اپنے پرنسپل سے کمپرومائز کیے بغیر. لیکن جیسے یہ کہا گیا ان کو معاف نہیں کیا گیا. اور مجھے یاد ہے کہ وہ جب یہ سارا جو جھوٹا جوڈیشل مرڈر تھا بھٹو صاحب کا، اکانومسٹ نے ایک کور لگایا کہ وی آلسو ہینگ آور پرائم منسٹرز، اور یہ ایک پاکستان پہ بہت بڑا ظلم ہوا جس کی آج بھی ہم ایک قسم کا اس کا جرمانہ ادا کر رہے ہیں. پھر بھٹو صاحب کی جو لیگسی ہے اس کی ایک اور بڑی جو بین ثبوت ہے کہ جو ہمارے جو سیاستدان ہیں اس کے بعد جتنے بھی پیدا ہوئے وہ ابھی تک ان کا انداز کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب کے جانشینوں کو گالیاں بھی دی جاتی ہیں، ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سڑکوں پہ گھسیٹا جائے گا، ان کو التحریر اسکوائر بنایا جائے گا، ساتھ ہی اس طرح مائک بھی توڑے جاتے ہیں. یہ نہیں پتا کہ یہ جعلی بھٹو نہیں پیدا ہو سکتا، اس لیے کہ بھٹو صاحب ایک سوچ کا نام تھا، اور یہی وہ سوچ ہے جس کی وجہ سے ہم اتنے سالوں بعد آج یہاں ان کے تین دہائی سے زیادہ ہو چکے ہیں آپ جہاں اکٹھے ہوئے ہیں. ایک سوچ تھی، ایک فلسفہ تھا، اور لوگوں کو اصلی اور نقلی میں فرق پتا ہے. یہاں اسلم گرداس پوری صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کوئی جائیداد نہیں بنائی، نہ انہوں نے کوئی اپنے جانشینوں کی کوئی جائیداد بننے دی. آج تو نقشہ مختلف ہے جیسے انہوں نے کہا، تو لوگوں کو بھی معلوم ہے یہ کہ یہ نقشہ جو ہے یہ مختلف ہے. رہا یہ سوال جو میرے نزدیک ایک بات یہ ہوئی کہ قرارداد مقاصد کی بات کی آپ نے، وہ بات تو درست ہے، لیکن میرا خیال ہے میں اس زمانے میں بھی ایک جرنلسٹ کے طور پہ میں نے کور کیا ہے اور میں قریب سے دیکھے حالات کو. جہاں بھٹو صاحب غلطی کھا گئے، ان کا خیال تھا کہ وہ مولوی کی وکٹ پہ کھیل کے مولوی کا دل جیت سکتے. اب یہ تو بات کہنا ٹھیک ہے کہ جی وہ شراب انہوں نے بند کر دی، ریس بند کر دی، اور ان کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کیا. قادیانیوں کو عقید قرار دے دیا، لیکن مولویوں نے ان کو معاف نہیں کیا. اور بالآخر جو پی این اے موومنٹ جو تھی وہ اسی چیز کا شاہ خزانہ تھی کہ انہوں نے ایک ان کی وکٹ پہ کھیلے اس خیال میں کہ شاید انہوں نے صحیح ہسٹری کو پڑھا ہوگا کہ پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں ایک شاید فنڈامنٹلزم کی ایک لہر آ رہی ہے تو اس کو کیپچر کرنا چاہیے. لیکن میرے خیال سے وہ غلطی کھا گئے وہاں پیپلز پارٹی میں اور
آج بھی اگر کوئی فرق ہے پیپلز پارٹی میں اور جو باقی پارٹیاں بالخصوص پی ایم ایل این اور عمران خان بھی، مولانا عمران خان، کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو فوج نے شاید کبھی معاف کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس کو مولوی نے کبھی معاف نہیں کیا. اب کیا وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب کراچی تشریف لائیں تو کیا ہوا کراچی میں؟ theoretically speaking تو she should have been assassinated on the day she arrived in Pakistan. وہ تو اللہ میاں نے ان کو جان دی، ایک اور زندگی دی، اور ان کو پتہ تھا کہ انجام کیا ان کا. جب میں لاڑکانہ گیا، لوڈیرو گیا زرداری صاحب کے پاس افسوس کرنے، تو مجھے انہوں نے ول دکھائی، ہینڈ ریٹن ول تھی، میں نے اس کا پھر تذکرہ بھی کیا. تو وہ ول جو لکھی تھی اس سے یہ واضح تھا کہ وہ کس طرح جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ پاکستان آئی. تو آج بھی یہ جو جنگ ہے یہ طالبان کی اور یہ دوسری جنگ ہے، یہ موجودہ جو پیپلز پارٹی کی عادت ہے. یہ بھی میں ایک بات کرتا چلوں کہ جو موجودہ پیپلز پارٹی کی عادت ہے انہوں نے بھی بڑے کمپرومائزز کیے اسٹیبلشمنٹ سے کہ شاید ہماری جان چھوٹ جائے، اس طرح معاملات ٹھیک ہو جائیں. شاید ایک نئی پارٹی جو ہے، ایک نئی پیپلز پارٹی جو ہے، پارٹی جو کہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن میں بلیو کرتی ہے، جو کمپرومائزز میں بلیو کرتی ہے، جو افہام و تفہیم میں بلیو کرتی ہے، جس نے جمہوریت کو فروغ دیا ہے، وہ پارٹی جو ہے اس کو پذیرائی ہوگی اور بالآخر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ چلے گی. لیکن ایسی جو مائنڈ سیٹ ہے یہ نہیں بدل سکا. آپ اندازہ کریں کہ 3 سال کی ایکسٹینشن بھی دی گئی. جنرل پاشا صاحب جو ہیں اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن پچھلے 1 سال 2 سال میں جو کچھ ہوا ہے وہ ہمیں سب کو معلوم ہے. اس کا شاید ذکر کرتے ہوئے ہم ڈرتے ہوں، لیکن میں بربلا یہ کہوں گا کہ اس کا کوئی اس اپیزمنٹ کا کوئی ڈویڈنڈ نہیں ملے پیپلز پارٹی کو. یہ جو میمو گیٹ ہے یہ کیا ہے؟ اب اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جناب اس کو آپ وہ ایک ڈیڈ قسم کے ہارس کو آپ فلاگ کے جا رہے ہیں. جوڈیشری بھی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ ایک حصہ ہے، اس کی اچھی چیزیں بھی ہیں، جس طرح آر پی پیز والا ہے، اس کی بعض چیزوں میں اس کی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی پی 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 باعث جو ہے وہ سامنے آتا ہے. تو یہ تو وہی ماضی کی باتیں ہیں، لیکن ہمارے خیال سے ہمیں مستقبل کی باتیں بھی کرنی چاہیے. بدر صاحب کچھ 4 سال یہ تو بڑی عام اپنے آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے 4 سال جو ہیں وہ خیریت سے گزار لیے ہیں، اور زرداری صاحب کی جو متانت اور ان کی جو کیا کہنا چاہیے پولیٹیکل سیوینس، فار وانٹ آف اے بیٹر ورڈ، سگیسٹی، جس کو اس کے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ جی یہ بڑے چلاک ہیں اور ہمیں غنچہ دے گئے. نواز شریف بھی کہتے ہیں جی میں تو بڑا مخلص ہوں، اور لیکن ایک سی او ڈی پہ ایک ان ڈکلیئرڈ قسم کی بدر صاحب ایک ختم ہوئی ہے سی او ڈی، لیکن ہے بھی، اس کو تسلیم کرنا چاہیے ہمیں. وہ یہ ہے کہ اس میں زرداری صاحب کی فہم و فراست کے علاوہ اس چیز کا بھی دخل ہے کہ پنجاب کا ایک پالیٹیشین جو نواز شریف ہے، جس کا میں کوئی اپالوجسٹ نہیں ہوں، کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج سے زیادہ ڈرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا ان سے گزارا نہیں ہو سکتا. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج جو ہے اس کو حکومت نہیں کرنی چاہیے. اس کی آدھی پارٹی یہی چاہتی ہے ویسے. اس کے باوجود وہ یہ کہتا ہے، تو چھوٹے بھائی کچھ اور کہتے ہیں، بڑے بھائی کچھ اور کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک بہت بڑا چیز جو ہے، یہ ڈس اپوائنٹمنٹ تھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ جو پاکستان کی ایک چیدہ اسٹیبلشمنٹ پارٹی، جس نے جو پہلے ماضی میں یہ ایک قسم کا پیٹرن رہا کہ جمہوری حکومتوں کو جب توڑا جاتا تھا سازش کے ذریعے، تو جو اپوزیشن ہوتی تھی اس کو دیوار سے بھی لگایا جاتا تھا اور وہ مٹھائیاں بھی بانٹتی تھی جب وہ الیکٹڈ گورنمنٹ چلی جاتی تھی. میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن فار ایگزامپل جب بھٹو صاحب جو تھے، بھٹو صاحب نے جن اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشین کو ہرایا، جن کا گرداس پوری صاحب نے نام نہیں لیا شاید، وہ سارے کے سارے بھٹو صاحب کی پھانسی کے حق میں تھے. اثر خان، نواب رسول اللہ ان کو جنت نصیب کرے،
شہرباز مزاری، ولی خان، جماعت اسلامی تو تھی ہی نا، ولی خان، تو یہ سارے حق میں تھے، کیونکہ جو ان کو ہزیمت 1970 میں اٹھانی پڑی تھی انتخابات میں، اس کا انہوں نے بدلہ لے لیا. ٹھیک ہے جی، یہ بھی گریٹنس ہے آج پیپلز پارٹی کی، جس کا ہمیں ادراک کرنا چاہیے کہ وہ ایک پاکستان میں کولیشنز کا دور آ گیا اور وہ کولیشنز کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. لیکن میں جس طرف آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آیا 4 سال بعد پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوئی ہے، بھٹو صاحب کی لیگیسی کہاں پہ ہے؟ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ 4 سال میں ہم نے 18ویں امینڈمنٹ، 19th امینڈمنٹ، 20th امینڈمنٹ کے ذریعے 1973 کے آئین کو بحال کیا، جمہوری اقدار کو فروغ دیا، پاکستان میں آزادی اظہار ہے، آزاد عدلیہ ہے، جی اور جینے دونوں کی پالیسی ہے، یہ تو اپنی جگہ پہ ہے. لیکن جو پیپلز پارٹی کا گڑھ خالی سندھ نہیں تھا، پیپلز پارٹی کا گڑھ پنجاب تھا. بدر صاحب، پنجاب میں کیا حال ہے آپ کا؟ عمران خان اور پی ایم ایل کے درمیان شاید پنجاب کی مرغی جو ہے آرام ہو جائے آپ کے لیے. مطلب میرا ایک تجزیہ ہے، میں ان پولز کی نہیں بات کر رہا، گیلپ پول اور IRI پولز اور وہ جو آتے رہتے ہیں ان کو تو فارغ سمجھیں آپ، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے. خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال ہے؟ ANP جو ہماری کولیشن پارٹنر ہے PPP کی، اس کی کیا صورتحال بنے گی؟ وہاں پہ مولوی اور عمران خان کی وہ اچھی پوزیشن لگتی ہے مجھے. عمران خان 20-25 سیٹیں بھی لے جائے لیکن وہ ایک اسپوائلر رول تو ادا کرے گا. آیا PPP جو ہے ایک لیڈ پارٹی کے طور پہ اگلے الیکشن میں دوبارہ ری الیکٹ ہو سکتی ہے، خالی سندھی ووٹ، اربن سندھی ووٹ سے نہیں بلکہ رورل سندھی ووٹ. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں غور کرنی چاہیے کہ جو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن شعور بھی دیا بھٹو صاحب نے، غریب آدمی ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوا ہے. لیکن غریب آدمی تھوڑا سا بہت زیادہ تنگ ہو گیا، جو میرا اپنا اندازہ ہے کہ امیر آدمی تنگ ہے تو غریب آدمی تو تنگ ہوگا ہی. کہ مقصد ہے کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ ایک سلوگن ہی لگتا ہے نا، پیٹرول کی قیمتیں، بے روزگاری، اقتصادی بدحالی، اور جو اسلم گرداسپوری صاحب نے بات کی ہے لیک آف ٹرانسپیرنسی ان ڈیلنگس. حکمران ان کے للے تللے اور ہیں، عوام کی زندگی جو روزمرہ کی اور ہے. تو اگر ہم نے بھٹو صاحب کو یاد کرنا ہے آج، تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا اللہ میاں خیر کرے کہ یہ پارٹی 5 دفعہ آئی ہے، اگلی دفعہ بھی ہو سکتا ہے یہ سیٹ بیک ہو، اس سے اگلی دفعہ جیت جائے، یہ میں نہیں کہتا. لیکن تھوڑی سی انٹروسپیکشن یا جس کو کہتے ہیں کہ خود احتسابی کی جتنی ضرورت آج ہے پہلے کبھی نہیں تھی. بہت بہت شکریہ آپ کا.